میں پروگرام آفیسر ہوں۔ آج میرے ساتھ ناصرہ عبادت ویمن کونسلر، نسیم ریاض ویمن کونسلر ہے میرے ساتھ، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ شیلا کامران ویمن کونسلر اور فرد بیگم ہے۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے ہماری صوبے میں 2 مرحلوں میں لوکل گورنمنٹ انتخابات ہوئے تھے، جس میں عوامی نمائندے ہر سطح پر منتخب ہوئے۔ اس مشق پر قومی خزانے کے اربوں روپے لگائے گئے ہیں، لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود بھی جن مقاصد کے لیے الیکشن کروائے گئے تھے انہیں مکمل کرنے کے لیے ابتدائی اقدامات تک نہیں اٹھائے گئے۔ ہم جذبہ فورم کی طرف سے ویمن کونسلر آج کے دن صوبائی حکومت کو یاد دہانہ کروانا چاہتے ہیں۔ آج 1 سال ہو گیا ہے، لیکن ہمارا نظام ابھی تک رکا ہوا ہے۔ ہم صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی جائے اور جنرل الیکشن کی طرح لوکل گورنمنٹ کے ادارے اپنی مدت مکمل کریں تو اگلے 90 دن کے اندر دوبارہ الیکشن کا انعقاد کر کے اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے۔ لوکل گورنمنٹ اداروں کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنایا جائے اور صوبے کے ترقیاتی بجٹ کا کم از کم 50% بجٹ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے خرچ کیا جائے۔ صوبائی فائنانس کمیشن کو فعال بنایا جائے تاکہ ضلعوں میں لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو بلا تعطل فنڈ ایلوکیشن کی جائے۔ تحصیل کونسل کے ساتھ ساتھ محلہ و دیہی کونسلوں کے اجلاس باقاعدہ ہوں اور بامقصد ہوں۔ تحصیل کی سطح پر مخصوص نشستوں پر الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی جائے اور ووٹ کے ذریعے جیتنے والوں کو پہلے موقع دیا جائے، کیونکہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے افراد کو تحصیل کی سطح پر پہلے منتخب کر کے مقابلے کے رجحان کو کم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوامی حقیقی نمائندگی کم ہوتی جائے گی۔ مخصوص نشستوں پر آنے والی عورتوں، مزدور، کسان، یوتھ اور مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کو بھرپور بنانے کے لیے مخصوص نشستوں پر خصوصی ترقیاتی فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ جس طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خصوصی ترقیاتی منصوبے بنائیں۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے نمائندوں کو اعزازیت کیا جائے تاکہ وہ اجلاسوں میں شرکت کریں اور اپنا وقت عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں۔ لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے اور انہیں 2001 کے نظام والے اختیارات دیے جائیں تاکہ اختیار عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ہاتھ میں ہو اور نمائندہ براہ راست عوام کو جواب دہ ہو۔ لوکل گورنمنٹ کے قانون میں جہاں جہاں لفظ چیئرمین موجود ہے اسے لفظ چیئرپرسن سے تبدیل کیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں چیئرپرسن کے تصور میں یہ تاثر نہ ابھرے کہ یہ نشست صرف مردوں کے لیے ہے۔ تحصیل، محلہ و دیہی کونسل میں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں تاکہ جنسی ہراسانی کا خاتمہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں صوبائی معتصم میں رخشندہ ناز سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں خود قدم اٹھائے اور تمام کونسلوں کو لیٹر جاری کرے۔ تھینک یو۔ اینی کوشچن؟ کونسلر کو فنڈ مل رہے ہیں میم؟ نہیں جی، کونسلرس کا ابھی اجلاس ہی نہیں ہوا، وی سی کی سطح پہ اجلاس ہی نہیں ہو رہا تو ان کو فنڈس کہاں سے ملیں گے؟ فنڈس تو بالکل کسی کو ابھی تک نہیں ملا نہ۔ 1 سال ہو گیا، آج کے دن الیکشن ہوا تھا 19 دسمبر 2021 کو، آج 2022 19 دسمبر ہے، ابھی تک کوئی فنڈ نہیں ملا۔ کچھ دن پہلے آپ لوگوں کا وفد جو ہے سی ایم کے پاس گئے تھے ایک فنڈ کے لیے، ان کی طرف سے کیا وہ دھیان میں کیا بتاتا ہے، میں اس میں شامل نہیں تھی تو یہ ہماری کچھ مینیجرز کے لیے تھے؟ جی میں اکلی تھی، کونسلر شیلا کامران۔ اس پہ ہم لوگ گئے تھے، سی ایم نہیں تھا، پھر ہمیں ٹائم دیا تھا 2 دن کا، لیکن وہ تو چیئرمینوں کے لیے ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا، لیکن ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے کونسلرس کے لیے کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کرسمس ہے، ابھی ایریا کے لوگ آتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے کچھ پیکیجز کریں، ہمیں کچھ لے کے دیکھ کیا ہم لوگ کریں جب ہمارے پاس خود بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم تو ووٹ جیت کے آئے ہیں، الیکشن کیا ہم لوگوں نے، لیکن کچھ ہے ہی نہیں، ہم کسی کو کیا دیں؟ تو اگر لائحمل کیا ہے فنڈس دے رہے ہیں کیا ہوگا؟ آپ وہ فنڈ نہیں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، فنڈ نہیں مل رہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کی پریس کانفرنس ہے اسی طرح ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جا کے دوبارہ ہم سی ایم سے ملیں گے، اب گورنر جو اب ہمارا آیا ہے ان سے ہم ملاقات کریں گے، کیونکہ خواتین جو ہے یہ بھی الیکشن لڑ کے آئی ہے نا، جس طرح چیئرمین نے الیکشن لڑا ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خواتین کو جو ہے انہوں نے سیٹ تو دے دی ہے لیکن وہ صرف سیٹ ہی ہے، ان کو نہ کوئی اختیارات ہے ان کے پاس،
نہ کوئی فنڈز ہے اور نہ کوئی اور ایسی چیز ہے کہ ان کے لیے اجلاس تک نہیں ہو رہے ہیں. اگر اجلاس ہو تک بھی خواتین اس میں شرکت کرے تو کم از کم اپنے ان کو پتہ تو وہ اپنے ایشوز کو آگے لائے اور جو ہے ان کو پتہ چلے کہ کیا مطلب ہو رہا ہے اجلاس میں. وہ ناظم سے جو ابھی چیئرمین ہے چیئرمین سے پوچھیں یا اگر کوئی کام ہے تو وہ چیئرمین کے تھرو کروائیں, ادھر سے تحصیل سے یا صوبائی گورنمنٹ کے پاس جو فنڈز ہے ان سے کروائیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ابھی تک اجلاس بھی نہیں ہو رہا. اچھا یہ خیبر پختونخوا میں کتنی خواتین کونسلر منتخب ہوئے, تعداد میرے خیال میں تقریباً کوئی ایکچوئل تو مجھے نہیں پتہ, ایکوریٹ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن کوئی 5000 کے لگ بھگ ہے خواتین کونسلر ہے. لیکن جو ہے کوئی خواتین کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا, خواتین کونسلرس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایون جو ابھی جو این جی اوز پہلے ٹریننگس کرواتی تھی خواتین کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, تو وہ بھی صرف مرج ڈسٹرکٹ کے لیے, جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہے ان کے لیے کروا رہی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو خواتین جو آئی ہیں جو پہلے مرحلے میں آئی تھی وہ بھی تو کے پی سے ان کا بھی تعلق ہے اور وہ بھی نئی خواتین ہیں, تو وی سی لیول پہ بھی ہونی چاہیے ان کی ٹریننگ, یا تو وہ صرف تحصیل لیول پہ ہو رہی ہے اور یا صرف مرج ڈسٹرکٹ کی خواتین کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ وی سی اور این سی لیول کی خواتین کے لیے بھی یہ ٹریننگز ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی کام کرنا ہے, وہ بھی الیکٹ ہو کے آئی ہیں, چاہے وہ ان اپوز ہو چاہے وہ الیکشن سے آئے ہو, لیکن کام تو انہوں نے بھی کرنا ہے. پوچھا تو ان سے بھی جا رہے ہیں اور مقامی لوگ ان سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو ان کو اگر ان کو ٹریننگ نہیں جا رہی, ان کو اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا نہیں پتہ, تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ہم اس فورم سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو آرگنائزیشنز ہے, جو آئی این جی اوز ہے, جو این جی اوز ہے, ان کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو کے پی میں جو وی سی این سی لیول پہ جو پورے کے پی میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی ٹریننگز ہونی چاہیے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میں کیا کروں گی, اگر میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کس طرح کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کام نکلوانا ہے یا کسی آرگنائزیشن سے کام نکلوانا ہے. تو ان کو کچھ نہیں پتہ, وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹریننگز ہو رہی ہے, لیکن یا تحصیل لیول پہ ہو رہی ہے اور یا مرج ڈسٹرکٹ کے لیے ہو رہی ہے. میر پشاور کا کیا کہنا ہے؟ سوری, میر پشاور کا زبیر صاحب کا. زبیر صاحب تو جب ہم جاتے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر بہت احترام کرتے ہیں, خواتین کو بہت عزت دیتے ہیں, لیکن کام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کر دوں گا, لیکن وہ کر دوں گا والی بات ہے اور وہ کر دوں گا کبھی نہیں. اس کو خود نہیں مل رہی, ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہاں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. ابھی تو بلدیات کے نمائندوں نے پورے خیبر پختونخوا کے جو ہیں انہوں نے آلریڈی احتجاج کا اعلان کیا ہے. آج میرے خیال سے ان کا پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد جی 3 بجے. جی, تو اس میں بھی آپ لوگ شریک ہو گئے کہ نہیں, ان کا اپنا ہے اور آپ نہیں اپنا, میں نے کسی کا بھی جو کے پی لیول پہ جو پشاور ڈسٹرکٹ پشاور کے لیے ہے یا اگر کے پی کے لیے بھی ہے احتجاج, تو وہ سب کے لیے ہے, کیونکہ پورے صوبے کی کونسل جو یہ نہیں ہے کہ صرف پشاور میں مسائل ہیں, 4 صدر میں نہیں ہے, 4 صدر میں ہے, مردان میں نہیں ہے یا سوابی نہیں ہے, یہ پورے کے پی میں یہ سارے مسائل ہیں. تو یہ احتجاج جو ہے یہ سب کا مشترکہ ہے, تو اس میں سب کو چاہیے کہ ہر کونسلر جو ہے اور چیئرمین اور جو جنرل کونسلر سب کو چاہیے کہ اس میں شرکت کرے, جو یوتھ ہے, مائنورٹی ہے, سب کو چاہیے. جس طرح ابھی ہم یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے شیلا کامران جو ہے اس سے ہے, مائنورٹی سے ہے, تو اس طرح سب کو مل کے اس کو کامیاب بنانا چاہیے تاکہ اختیارات ملے اور فنڈز جو ہے وہ ملے. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی, میں سوچ رہی تھی ابھی کہ کون کویسچن کرے گا, لیکن کویسچن نہیں کرتا, میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو. یہ جو لوکل گورنمنٹ کی جو کونسلرز ہے, جو تحصیل کے لیے ان کی جو ہے الیکٹ ہونا تھا, تو وہ انہوں نے کیا تھا, الیکشن کمیشن نے ڈرا پہ کیا تھا. تو وہ ڈرا پہ ایسی خواتین آئی ہیں جو کہ یا تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور یا جو ہے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, ساتھ وہ گھریلو خواتین ہیں اور ان کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے الیکشن میں, تو یا اس سیٹ میں, اور ایون کہ وہ نہ تو ووٹ کے لیے آئی تھی خود اور نہ ہی جب ڈرا ہو رہا تھا تب آئی تھی خود, لیکن ان کے نام نکلے اور وہ ایسی خواتین ہیں جو سیٹ تو انہوں نے ان کے لیے بس وہ فل ہو گئی, لیکن نہ وہ کوئی کام کرنا ہے, اجلاس میں جا رہے ہیں. تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو تحصیل کے لیے جو خواتین